نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. مفتی منیب الرحمان کی تحریر سے ماخوذ شدہ 8ویں پارے کا خلاصہ و تصویر اور مضامین قرآن اس ویڈیو میں بیان کیے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب فرشتے ہمارے پاس اتر کے آئیں، یا برزخ و آخرت کے بارے میں اب جو باتیں ہمیں بتاتے ہیں ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کے آئیں اور آپ کے دعووں کی تصدیق کریں. قرآن نے بتایا کہ ان کی یہ ساری باتیں جہل پہ مبنی اور انکار حق کے لیے محض بہانے بازی ہے. سورہ انعام شروع ہوتی ہے. سورہ انعام کی آیت 117 تا 118 میں فرمایا، جس حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ. جو حرام چیزیں ہیں انہیں تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، صرف حالت استدار میں، اور وہ بھی بقدر بقائے حیات کی کھانے کی اجازت ہے. مزید فرمایا، جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ. آیت 123 میں فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو سردار بنایا تاکہ وہ وہاں فریب کاری کریں، اور ان کے دجل و فریب کا وبال انہی پہ آئے گا. آیات 130 تا 31 میں اتمام حجت کے لیے فرمایا، ایک جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں اس قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے. آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں. آیات 142 تا 146 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھلوں، کھیتوں اور جانوروں کے ذریعے عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ کی ان نعمتوں کو کھاؤ، اسراف نہ کرو اور شیطان کے قدم پہ نہ چلو. پھلوں اور کھیتوں کی پیداوار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق یعنی عشر یا نصف عشر کو ادا کیا کرو. پھر فرمایا کہ یہود کی سرکشی کی وجہ سے ناخن والے جانور اور گائے اور بکری کی چربی کو ان پہ حرام کر دیا گیا تھا، انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کر دیا. آیت 148 میں ہر دور کے منکرین کے ایک نفسیاتی حربے کو بیان کیا گیا ہے. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم سب کچھ نہ کر پاتے. در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اس کی رضا اور ہے. مثلا مجرم کو سزا دینا اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا اس میں ہے کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے. اگر سب کو جبری طور پہ اطاعت کے راستے پہ ڈالنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کی حکم عدولی کرے، مگر اللہ آزمائش چاہتا ہے. آیات 152 تا 154 میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہر و مستور فحاشی سے اجتناب کرو، قتل ناحق نہ کرو، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین میں ناپ تول پورا کرو، بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو، اور اللہ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرو. چونکہ یہ نوع احکام شرعیہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہیں، اور باقی تمام شرعی احکام انہی پہ منحصر ہیں، اسی لیے فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے. فرقہ بندی چھوڑ کر اسی کی پیروی کرو اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ رکھو. آیات 163 تا 164 میں حقیقت ایمان اور روح ایمان اور مسلمان کے مقصد حیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. پھر سورہ اعراف شروع ہوتی ہے. اعراف کے معنی بلندی کے ہیں، اس کا معنی جاننا اور پہچاننا ہے. اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اور ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے، اور ایک قول کے مطابق یہ انبیاء ہیں یا ملائکہ ہیں. آیت میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. آیت 11 تا 27 میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا، تو نے میرے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا؟ اس نے اپنی سرکشی کا جواز عقلی دلیل سے پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تکبر کیا. تو نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، میرا جوہر تخلیق آگ ہے اور آگ لطیف ہونے کی بنا پہ مٹی سے افضل ہے. تکبر کی بنا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کر کے مقام عزت سے نکال دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا. شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور مخلص اور خیر خواہ کا روپ اختیار کر لیا اور کہا، آپ لوگوں کو اس درخت کے قریب جانے سے محض اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے قریب جا کے آپ لوگ فرشتے بن جائیں گے.
اور آپ لوگوں کو یہاں کی ابدی زندگی مل جائے گی۔ اس نے قسمیں کھا کے اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا، پھر ان سے اجتہادی خطا ہوئی اور اس درخت کو چکھنے سے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں اور وہ درختوں سے اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ یہاں قرآن نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کا مقصد ان کے سطر کو ہی بے حجاب کرنا تھا۔ اپنی اجتہادی خطا کا احساس ہونے پر آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ان کی توبہ کے کلمات آیت 23 میں بیان ہوئے ہیں۔ آیت 26 سے 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقصد لباس بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ اس کی سطر پوشی اور سامان زینت ہو، اور سب سے بہتر لباس تو تقویٰ ہے۔ پھر بنی آدم کو متنبہ کیا گیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں نہ آنا، اس کو یہ ملکہ دیا گیا ہے کہ تمہاری ہر جہت سے دیکھ سکتا ہے۔ آیت 57 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے بادلوں کو اٹھا کے چلتی ہیں اور بنجر زمین پر برسا کے اس میں اللہ کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی۔ آیت 59 سے حضرت نوح اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا معاذ اللہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہاری خیر خواہی اور تم تک دعوت حق کو پہچانا ہے۔ آیت 65 سے اگلی آیت میں حضرت ہود اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ قوم عاد نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی پہ طعن کیا معاذ اللہ کہ آپ حماقت میں ہیں۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا جو حضرت نوح نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ حضرت ہود نے قوم عاد کو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کی، ان کے انکار کے سبب ان پر اللہ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی۔ آیت 73 سے حضرت صالح اور ان کی سمود قوم کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور تھے اور یہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے، گویا ان کو اپنی طاقت پہ ناز تھا۔ پھر قوم سمود نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت صالح کو معاوضے کے طور پر دی گئی اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا اس طرح دی کہ ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا اور صبح کو اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ آیت 80 سے 84 تک حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پہ سبقت لے گئے۔ وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے اور جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو اسے مذاق سمجھتے۔ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے اور اس طرح ان کا نام و نشان مٹ گیا، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی اسے بھی عذاب سے نہ بچا سکے۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے چند نیکوکار لوگ ہی محفوظ رہے۔ آیت 85 میں قوم مدین کا ذکر ہے کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے اور دوسروں کو چیزیں کم تول کے دیتے تھے اور راستے میں بیٹھ کے اہل ایمان کو ڈراتے تھے اور انہیں راہ راست سے روکتے تھے۔ انہیں بھی کہا گیا کہ فساد فی الارض سے باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔